کے آنے پر آنسو نکل آنا یا کسی کی مصیبت کا تذکرہ سن کے آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہوئے جب امام حسین کی شہادت کی نبی پاک علیہ السلام نے خبر ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث جو کہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر اور مسند ابی یعلا کے اندر اور مسند بزار کے اندر موجود ہے، جس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنگ صفین کو جاتے ہوئے نینوا کے مقام پر گزر ہوا تو آپ نے اپنے ساتھی کو جو کہ آپ کو وضو کرواتے تھے اور وضو کا سامان ان کے پاس ہوتا تھا، نجے، ان سے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، فرات کے کنارے پر یہ وہ مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی۔ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہ، کیا آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہے؟ ما شانو عینی کا تفیدان، حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قام من عندی جبریل قبل، ابھی اے علی آپ سے پہلے جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ تو قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربته، اور حضرت جبریل نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو اس مقام کی مٹی سنگاؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹی کی مٹھی بھر کے نبی پاک علیہ السلام کو دی۔ فلم املک عینی ان فاضتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی میں اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکا حتیٰ کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یہ روایت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا کے اندر اور اس کے علاوہ مسند بزار کے اندر موجود ہے، اور اسی مضمون کی ملتی جلتی روایت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی بیان کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت ابو امامہ والی جو روایت ہے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت مختلف طرق سے تقریباً مضمون ایک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، اور اس مقام کی مٹی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیش کی۔ تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو نکلے، جیسے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضور روئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو نکلے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کے وفات پر نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو نکلے۔ تو کسی مصیبت پر، کسی غم کے موقع پر آنسو آنکھوں سے نکل آنا یہ شرعاً ناجائز نہیں، ہاں بتکلف اور بتصنع ریاکاری کے طور پر یا بناوٹی طور پر اس طرح کا کوئی عمل کرنا یہ شریعت میں نامحمود ہے، اور پھر مصیبت اور کسی پریشانی کے موقع پر اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کرنا کہ اپنی زبان سے بھی ایسے کلمات نکالنا جو بے صبری اور واویلا اور چیخ و پکار والے ہوں، نوحہ خوانی کرنے والے ہوں، اس کی شریعت میں مذمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ما ینہا عن النوح والبکاء والزجر عن ذالک، کہ باب اس بات کا بیان کہ نوحہ خوانی کرنے سے، چیخ و پکار اور آہ و بکا کرنے سے منع کا بیان اور اس سے جھڑکنے کا بیان، اور اس کے تحت